اگر میں تم سے کہوں کہ ایگزام کا سٹریس تمہیں نہیں توڑتا بلکہ تم خود اپنے آپ کو توڑ دیتے ہو، کیوں ہر سال لاکھوں اسٹوڈنٹ پیپر سے پہلے ہی مینٹلی طور پر ہار جاتے ہیں؟ کیوں رات کے 2 بجے کتابیں کھلی ہوتی ہیں لیکن آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور دماغ میں ایک سچویشن ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ یارو، اگر آج تم نے یہ راز نہ جانا نہ سمجھا تو تم ہمیشہ اسی سائیکل میں اسی دائرے میں پھنس کر رہ جاؤ گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں اصل راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے تم غم نہ کرو، تم پریشان کی کیفیت کو اپنے اوپر حاوی نہ کرو۔ اگر تم مومن ہو، تم سچے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ کتاب کھولتے ہو، کتاب کو کھول کر اپنے سامنے رکھتے ہو، لیکن تم پڑھ نہیں رہے ہوتے، تم لڑ رہے ہوتے ہو اپنے نصیبوں کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ۔ ایک آواز کہتی ہے کہ پڑھ لو، وقت کم ہے۔ دوسری آواز کہتی ہے کہ چھوڑ دو، تم سے نہیں ہوگا۔ اور یارو، یہ وہ جنگ ہے کہ جو تمہیں تھکا دیتی ہے، تمہیں توڑ دیتی ہے، تمہیں زخمی کر دیتی ہے، تمہاری آواز کو خاموشی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ خاموشی، کمرے کی ایک لائٹ جل رہی ہے اور گھر کے تمام افراد سو چکے ہیں اور صرف ایک انسان جاگ رہا ہے اور وہ ہے تم۔ سامنے پڑھی ہے، نوٹس بکھرے ہوئے ہیں اور پھر تم ایک لائن پڑھتے ہو، پھر دوسری لائن، پھر سب کچھ بلر ہو جاتا ہے اور اچانک فوکس ٹوٹ جاتا ہے اور پھر تم خود سے یہ سوال کرتے ہو کہ میں ایسا کیوں ہوں؟ دل بھاری ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور تمہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ تم شاید اب کافی نہیں ہو یا شاید تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لمحہ آتا ہے کہ تم کتاب بند کر دیتے ہو، مکمل خاموشی چھا جاتی ہے، تم آہستہ سے اپنے آپ سے کہتے ہو کہ شاید اب میں ہار چکا ہوں۔ اسی خاموشی میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں واقعی میں ہار چکا ہوں یا میں نے ابھی لڑنا شروع ہی نہیں کیا؟ سانس لیتے ہو، پانی پیتے ہو اور پھر دوبارہ سے بیٹھ جاتے ہو، لیکن اس بار تم پرفیکٹ ہونے کے لیے نہیں بیٹھتے بلکہ تم ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ یہی ایک قدم، ایک لمحہ تمہیں ان لوگوں سے الگ کر دیتا ہے جو صرف سوچتے ہیں یا صرف بدل جاتے ہیں۔ یارو، ایگزام مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ تم نے خود کو ہارنے دیا۔ تمہارا دماغ دشمن نہیں ہوتا، لیکن جب تم اپنے دماغ کو بار بار ڈراتے ہو تو وہ ڈینجر موڈ میں چلا جاتا ہے اور پھر لرننگ نہیں ہوتی، پھر سروائیول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے لیکن لگے رہنے سے۔ اور حدیث شریف ہے کہ جو چیز تمہیں فائدہ دے تم اس کے لیے کوشش کرو، آگے بڑھو اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کی ہمت انسان کی عقل کے مطابق ہوتی ہے، جتنی انسان کی عقل ہوتی ہے اس انسان کے پاس ہمت اور قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تم ایگزام سے نہیں ڈرتے بلکہ تم اس احساس سے ڈرتے ہو کہ تم ناکام بھی ہو سکتے ہو، اور یہی خوف، یہی ڈر تمہیں ایک دن ناکام بنا دیتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا معاملہ پیش آیا تو وہ لمحہ کتنا ہیوی تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو درگزر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان بنا دے، اور یہی تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت بن گیا، تبلیغ کرنے میں بھی، اسلام کو پھیلانے میں بھی۔ اب تک تم اپنی زندگی سے یوں بھاگتے رہو گے؟ کیا واقعی میں تم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو؟ اب وقت آ گیا ہے کہ تم صرف سوچو نہیں، عمل کرو، اپنی زندگی کو بدلو۔ اور اس کے لیے 5 اصول ہیں جو آپ کی زندگی کو بدلنے میں آپ کی ہیلپ کریں گی۔ پہلا اصول، اپنے دماغ کو ڈرانا بند کر دو کہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں، اپنے دماغ کو ڈرانا بند کریں، یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول، پرفیکشن کو چھوڑ دو اور پروگریس کو پکڑو، اسٹرگل کو پکڑو، جدوجہد کو پکڑو، یہ انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ اصول ہے وہ زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ اپنی فوکس سلیکشن کو دیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کامیابی کس طرف ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ سیلف ریفلیکشن، یہ آپ کی زندگی کو آگے بڑھائے گی۔ قرآن اور حدیث بھی یہی کہتا ہے۔ اور چوتھا جو اصول ہے، ہر وقت اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو انسان سے محبت کرتی ہے، انسان سے سب سے زیادہ لگاؤ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اس سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کرتا۔
हाँ, और आखिरी जो असूल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो ये है कि कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। चाहे छोटे-छोटे एक्शन आप लें लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और मौला अली भी फरमाते हैं, मौला अली का कौल है कि जो सब्र करता है अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी भी उसे ही नसीब होती है। आप तारीख उठा के देख लें, जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने इस्तिकामत के साथ कंसिस्टेंसी को आगे मुकद्दम रखा, कामयाबी उनके कदम चूमने आती है। स्टूडेंट था जो कॉलेज में पढ़ता था, वो हर वक्त यही कहता था कि मैं कल से शुरू करूंगा। और यकीन माने ये कल से शुरू करने वाली जो बात है वो जिंदगी में कभी भी नहीं आती। और फिर उस नौजवान में, उस लड़के में ये तब्दीली भी मैंने देखी कि उसने अपने आप को चेंज किया। वो डेली की बेस पे पढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, इंप्रूवमेंट करने लगा अपनी जात पर, अपनी पढ़ाई पर। कहने की बात यह है कि कल से शुरू करने वाली बात इंसान की जिंदगी में अल्लाह ताला ने रखी ही नहीं है। आप आज हैं, जो भी करना है आज है। इसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सही माइंडसेट की जरूरत है। और कुरान भी यही कहता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। तो क्या आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं? तो फिर आप एग्जाम में हैं, आप किसी अपनी जाती जिंदगी में उलझन का शिकार है, तो फिर अल्लाह पे भरोसा करें, क्योंकि मदद तो अल्लाह ही करता है। अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो तुम हर साल यही दर्द महसूस करोगे, लेकिन अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो मुश्किल में भी खड़ा रहता है और किसी की मदद की उसको जरूरत नहीं पड़ती। और यारो याद रखो कि कामयाबी किताबों में या पढ़ाई में पोशीदा नहीं होती, कामयाबी तुम्हारे यकीन में पोशीदा होती है। जिस दिन तुम्हें खुद पे यकीन आ गया, वही दिन तुम्हारा कामयाबी का दिन होगा।